من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کریں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کریں کسی کی مجال ہے کہ اس کو ہدایت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان الحمد للہ، سب تعریفیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ونستہدیہ، اور اللہ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور اللہ ہی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائے ہوئے کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس کے گمراہ کیے ہوئے کو کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، نیز سنن نسائی وغیرہ میں ہے۔ جسمانی اعضاء کا صحیح استعمال نہ کرنے والے جانوروں سے بدتر ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کسی انصار کے لڑکے کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بچہ تو جنت کی ایک چڑیا ہے، نہ اس نے کوئی برے کام کیے، نہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اب مجھ سے بھی کچھ سنو، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور وہ لوگ بھی پیدا کیے جو اہل جنت ہوں گے، اور یہ مستحقین جنت اس روز قرار دیے گئے کہ ابھی صلب آدم ہی میں تھے، اور دوزخ اور اہل دوزخ پیدا کیے گئے اور ابھی وہ صلب آدم ہی میں تھے۔ اور صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک رحم مادر میں ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 4 باتیں اس سے متعلق لکھ دیتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور نیک یا بد۔ اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کو اپنا ہاتھ ان کی پشت پر پھیر کر نکالا تو اصحاب یمین یعنی اہل جنت اور اصحاب شمال یعنی اہل دوزخ 2 فریق بنائے، ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے، اور فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون اپنے کو مستحق جنت بنا رہا ہے اور کون مستحق دوزخ۔ اس بارے میں احادیث کثرت سے وارد ہیں، اور مسئلہ تقدیر ایک اہم مسئلہ ہے، یہاں مزید وضاحت کی گنجائش نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں اور دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں، یہ چیزیں جن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سبب بنایا گیا تھا، ان سے کچھ بھی نفع نہیں اٹھاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کان، آنکھ، دل دیے گئے لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ ان چیزوں سے انہوں نے کام نہیں لیا اور آیات اللہ کا انکار کر بیٹھے۔ منافقین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ منافق
گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور فرمایا کہ اگر اللہ بروں میں کوئی خیر معلوم کرتے تو ضرور ان کو سننے کے قابل بناتے، تو ضرور وہ ہدایت پاتے۔ اور فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے وہی رحمان سے روگردانی کی تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس سے لگا لپٹا رہتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک راہ پر ہیں۔ اب یہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں کہ نہ حق بات کو سنتے ہیں، نہ حق کی مدد کرتے ہیں، نہ ہدایت کو دیکھتے ہیں، اور اپنے حواس خمسہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے سوائے اس کے کہ دنیاوی حیات کے اندر اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی مثال اس جانور جیسی ہے جو کہ راعی یعنی چرواہے کے الفاظ کو تو نہیں سمجھتا، صرف آواز کو سنتا ہے کہ انہیں بھی ایمان کی طرف بلایا جائے، تو اس کی افادیت کو تو نہیں سمجھتے، البتہ آواز سن پاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں کہ جانور اپنے راعی یعنی چرواہے کی بات اگرچہ نہ سمجھیں لیکن اس کے بلانے پر اس کا رخ تو کرتے ہیں، اس لیے کہ ان جانوروں سے نہ سمجھ سکنے کا فطری و خلقی فعل سرزد ہوتا ہے، یا تو عذر طبیعت یا سدھانے کی بنا پر، برخلاف کافر کے کہ وہ تو بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس نے کفر و شرک کیا، اور اسی لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ بروز قیامت ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور جس نے کفر کیا وہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے اسماء حسنہ کی تعداد اور فضیلت۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کا ورد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وطر ہیں، اس لیے عدد میں بھی وطر ہی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ نام راویوں نے قرآن میں سے چھانٹ لیے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ یاد رہے کہ یہی 99 نام ہی اللہ تعالیٰ کے ہوں اور نہ ہوں یہ بات نہیں، یعنی 99 سے بڑھ کر ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے کبھی کوئی غم و رنج پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، آپ کا حکم میرے بارے میں جاری ہے، عدل فی قضاؤک، آپ کا فیصلہ میرے حق میں مبنی بر عدل ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں آپ کے ہر اس نام کے وسیلے سے آپ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، کہ جو خود آپ نے اپنے جی کے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس نام کی تعلیم دی ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر آپ نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنا پسند فرمایا ہو، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، و نور صدری، اور میرے سینے کی روشنی، و جلاء حزنی، اور میرے غم کو چھانٹ دینے والا، و ذہاب ہمی، اور میرے غم اور پریشانی کو لے جانے والا بنا دیجیے۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یاد نہ کر لیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بلکہ جو بھی اسے سنے چاہیے کہ یاد کر لے۔ بعض لوگوں نے تو قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے 1000 نام نکالے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جانے بھی دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں لات کا لفظ بھی شریک کر دیتے ہیں،
کہ لات کو اللہ تعالیٰ کا مؤنث لفظ بتاتے ہیں کہ عزا کو عزیز کا لفظ. یہ دونوں نام کافروں کے پاس مؤنث معبودوں کے ہیں. الحاد کے معنی تکذیب کے ہیں اور کلام عرب میں اعتدال سے ہٹنے کو کہتے ہیں. لحد بمعنی قبر اسی سے ہے کیونکہ قبلے کی طرف رخ پھیر کر بنائی جاتی ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ایک جماعت قیامت تک حق پر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری پیدا کردہ قوموں میں سے بعض قوم قولاً و عملاً حق پر قائم ہے، حق بولتی ہے اور حق کی طرف بلاتی ہے اور ازروع حق ہی فیصلہ کرتی ہے. اس امت سے مراد امت محمدیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، ان کا کوئی مخالف ان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا، اور قیامت کے آنے یا وہ اپنے مرنے تک اس پر کاربند رہیں گے. کثرت رزق باعث وبال بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ابواب رزق کھل جائیں گے، دنیاوی مفاد زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ اسی دھوکے میں رہیں گے اور یہ گمان کرنے لگیں گے کہ ان کی ہمیشہ یہی حالت رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 44 اور 45 میں فرمایا، انہوں نے جب ہماری یاد بھلا دی تو ہم نے ابواب رزق ان پر کھول دیے، اور جب وہ غرور میں اتر آئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے. ان ظالموں کی نسل ہی قطع کر دی گئی. حمد کے لائق تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے، ہماری سیاست بہت قوی ہوتی ہے.